بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ بیسویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر بناوٹی معبودوں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے، اس کی تردید کی اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس آیت نے تو اس مسئلے کو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اس آسمان و زمین کے اندر۔ اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اور اسی بنا پر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے اس کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ مبلغ کا کام بس اتنا ہی ہے، پہنچا دینا، دعوت پہنچا دینا، یہ کام ہے مبلغ کا۔ عمل کرانا یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اب وہ اس کے اختیار میں ہے جس کو آپ نے دعوت پہنچائی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم سے نڈھال رہتے تھے، فکر رہتی تھی، باوجود کوشش کے ایک ایک آدمی کے پاس سینکڑوں اگر میں کہوں تو یہ کم ہوگا، ہزاروں مرتبہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار مرتبہ سے زائد، اور اس کے بعد بھی جب وہ مان کر نہیں دیتے تھے اور اپنے گھر خاندان کے لوگ رہتے تھے تو آپ کو فکر ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھلائی گئی تھی۔ اب ایسے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لا رہے ہیں، ابو لہب جو چچا ہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ گھر کے لوگ ہیں، تو فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو اور آپ جو ہے غم سے نڈھال ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی دی ہے قرآن کے اندر کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ بالکل نڈھال ہو جائیں، نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے۔ سورہ قصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور ان کے ان بہانوں کو رد کیا ہے جو ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلاً جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقہ پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچہ کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا
اللہ نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کر دی، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ خدا سے لڑ کر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے لڑ کر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس صورت کے اندر، سورہ قصص کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حالات اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اتنی تفصیل سے اور کسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حالات بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ اس طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر اور آسمان و زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ آج طور سینا کی وادی ایمن میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند لمحہ پہلے بھی یہ خبر نہیں تھی کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ مصر سے جب روانہ ہوتے ہیں، وہ ایک قبطی کے قتل مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اسرائیلی جب دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کو آواز دیتا ہے اپنی مدد کے لیے، اور یہ جو ہے ایک مکہ جا کے اس کو مار دیتے ہیں قبطی کو، اور وہ اس کی تاب نہیں لا سکتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے وہ۔ پھر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ اب پھر وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھتے تو ہیں اس کی مدد کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا وتیرہ ہی یہی ہے، تیرا کام ہی یہی ہے، لڑنا جھگڑنا۔ اور ہاتھ بڑھاتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کل جو ہے اس کو ایک مکہ رسید کیا تھا، اس کا کام ہو گیا، کہیں آج ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ابھی دے دیں ایک مکہ۔ تو وہ جو ہے کہہ اٹھتا ہے کہ کیا تم مجھے بھی قتل کر دو گے جیسے کل تم نے قتل کیا تھا اس شخص کو؟ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو جاتا ہے کل کے واقعے کا، اس آدمی کے سامنے، دوسرے قبطی کے سامنے۔ تو بہرحال اتنے میں ہی ایک قرآن نقل کرتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک خبر دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ، تمہارے لیے سرداروں میں مشورے ہو رہے ہیں اور تم یہاں سے نکل جاؤ، وہ تمہارے قتل کے در پہ ہیں، یعنی یہ راز فاش ہو گیا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جاتے ہیں اور مدین چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ایک کنویں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کے لیے کنارے کھڑی رہتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کیوں یہاں پر کھڑی ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جو چرواہے ہیں سب، یہ جب تک پانی پلائیں گے تب تک ہم لوگ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں رہتی ہیں، وہ شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود نہیں آتے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں یہاں اور کوئی کنواں ہے؟ تو وہ لڑکیاں بتاتی ہیں کنواں تو ہے لیکن اس کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور وہ کوئی ہٹا نہیں پا رہا ہے، مطلب اکیلے ایک دو چار آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس واقعے کے جو یہ نقل کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور وہ پتھر ہٹاتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں کنویں سے، ان کی بکریوں کو پلاتے ہیں، وہ لڑکیاں تو لے کر بکریاں اپنی چلی جاتی ہیں اور وہ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جب قبطی کا قتل ہوا تھا ان کے ہاتھوں، تب بھی انہوں نے دعا کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں لیکن اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو بھی اسی صورت کے اندر نقل کیا ہے۔ اب لڑکیاں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ اپنے والد سے اس واقعے کا ذکر کرتی ہیں اور ان سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ انہیں اپنے یہاں ملازمت پر رکھ لیجئے، اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے من استأجرت القوی الامین، کہ وہ طاقتور بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اب ایک نظر میں ان لڑکیوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ ہم جب کسی پر اپنی نظر ڈالتے ہیں نا، خاص طور سے وہ حضرات جو ملے جلے ماحول میں رہتے ہیں جیسے اسکول وغیرہ ہیں،
تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ لڑکیاں ابھی معصوم ہیں، ابھی چھوٹی ہیں اور یہ جان نہیں پائیں گی، نہیں، ہماری ہر پڑھنے والی نظر جس کے اوپر پڑتی ہے وہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ دیکھنے والا مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ وہ کہہ نہ سکیں، وہ چھوٹی ہیں، آپ کی شاگردہ ہیں، وہ کہہ نہ سکیں یہ الگ بات ہے، لیکن پڑھنے والی نظر کو وہ محسوس کر لیتی ہیں کہ یہ دیکھنے والا مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ وہ طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ ان کو رکھ لیجئے اپنے یہاں خدمت پر۔ تو شعیب علیہ السلام بلاتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آدھا یعنی 5 سال اور آپ بڑھا لیں تو اس میں تو بہتری ہوگی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں نوکری پر لگ جاتے ہیں۔ 10 سال بکریاں چرانے کے بعد شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ بہرحال پورے 15 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب اپنے وطن کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو جب اس وادی کے پاس پہنچتے ہیں، طور سینا وادی ایمن کے پاس، تو وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی ہے۔ اب وہ جاتے ہیں، رات میں جو ہے ان کو کہیں تھوڑا سا ایسا اجالا چراغ کے جیسا دکھائی دیتا ہے، تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں وہاں جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ لگتا ہے وہاں کوئی آدمی ہے، اس سے راستہ ہی معلوم کر لیتے ہیں، یہ وہاں سے کچھ آگ لے کر آتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، آگ جلا کر سیک لیں گے، ابھی ہم لوگ بالکل ٹھنڈ سے پریشان ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے جاتے ہیں۔ ان کو خود ایک لمحہ پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی یہاں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں آگ لینے کے لیے، یہ 2 مقصد بتاتے ہیں اپنی اہلیہ کو، اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پیغمبری سے نوازتے ہیں۔ اس واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی، وہ آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اڑتا ہے، بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار اس کے مقابلے میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت فرعون کے دربار میں کیسی تھی؟ فرعون نے تو حکم جاری کر رکھا تھا کہ اسرائیلیوں کے یہاں ہر پیدا ہونے والی نرینہ اولاد کا قتل کر دیا جائے، اسرائیلیوں کے یہاں پیدا ہونے والی ہر نرینہ اولاد کا قتل کر دیا جائے۔ اس کو کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ تمہاری یہ حکومت، یہ سلطنت ایک اسرائیلی جو ہے وہ ختم کرے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ہی قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس حیثیت سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پرورش ہو رہی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ایک نظام چلایا، وہ بھی باضابطہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ پیدا ہوتے ہیں، ماں کو حکم دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں ماں کو۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی ماں کو الہام کیا کہ تم اس کو اطمینان سے دودھ پلاؤ، جب تمہیں ڈر محسوس ہو تو ایک صندوق میں رکھ کر اس دریا میں اس بچے کو ڈال دینا، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایسا ہی کرتی ہیں، اور پھر جو ہے دائی کی حیثیت سے جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں فرعون کے محل میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پرورش ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ تو اسی طرح سے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک یتیم کی حیثیت سے مکہ کے اندر آپ کی پرورش ہوتی ہے، آپ پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن مکہ والوں کو کیا پتا کہ ایک دن یہ یتیم بچہ کیا بننے والا ہے، اس لیے بار بار قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے موازنہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی ایسے ہی حالات سے گزرے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بار بار موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش ملک میں پھیلی تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔
قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور قرآن کی آیات انہیں سنائیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں راستے میں جا لیا، انہیں ملامت کی۔ اس پر انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو، ہم جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقوں پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں یہ آیت اتری کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا پچھلے نبی پر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی وہ کنارہ کش ہو گئے اور کہا ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو، اللہ نے کہا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے یہ ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ ان کے اندر کیا 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 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَيَبْتَغُونَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم پر سلام ہو۔ وَيَبْتَغُونَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو وفد آیا تھا اس نے بھی یہی کام کیا اور یہی جملہ یہاں پر دہرایا۔ وہ آیت سورہ فرقان کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے آبائی مذہب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو غیرت دلا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں، اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس سے محروم ہو۔ آپ کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ عزیز و اقارب ایمان لائیں، مگر ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، ہم اس سے کہاں تک ہدایت لیتے ہیں؟ دیکھیے، صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں کام نہیں چلے گا۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ اگر صرف مسلمانوں جیسا نام رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ کچھ مطالبے ہیں ہم سے، قرآن ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، اگر ہم ان مطالبوں کو پورا کرتے ہیں تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، تبھی ہم مومن کہلائیں گے، اور تبھی وہ انعامات سے اللہ ہمیں نوازے گا جس کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن جس گھر میں نازل ہو رہا ہے اس گھر کے لوگ محروم ہیں۔ جس گھر میں یوں سمجھ لیں کہ جس کی گود میں اللہ کے نبی کی پرورش ہوئی ہے وہ شخص محروم ہے۔ اس لیے محروم ہے کہ طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے۔ سلمان فارسی کہاں سے آئے؟ فارس سے چلتے چلتے جو ہے مدینہ پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بلال حبشی اور یہ وفد جو آیا ابھی 20 لوگوں کا، یہ کہاں سے چل کر آیا؟ حبش سے چل کر آیا، اور وہ آ کر اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اس نے قرآن کی دعوت پر لبیک کہا۔ لیکن جس گھر کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے اس گھر کے لوگ محروم ہیں۔ ابو طالب محروم، ابو لہب محروم، ابو جہل محروم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابو لہب، ابو طالب، سگے چچا۔
ابو طالب نے تو بہت مدد کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین کی. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ 3 سال مقاطعے کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹنی پڑی، ابو طالب ان کے ساتھ میں تھے. لیکن چونکہ طلب نہیں تھی، ساتھ تو دے رہے تھے، ایک خاندان اور قبیلے کے حساب سے ایک بھتیجا تھا، ساتھ دے رہے تھے، لیکن جو دعوت آپ دے رہے تھے اس دعوت کی طلب ابو طالب کے اندر نہیں تھی، اس لیے وہ جو ہے اس ہدایت سے محروم رہ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی ایسا ویسا کلام نہیں ہے، پھینکا پڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ انہی کو ملتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے. تو اگر ہمیں بھی اس کی طلب نہیں ہے تو اللہ کو بھی ہماری کچھ پڑی نہیں ہے، وہ ہماری جگہ پر کسی اور کو کھڑا کرے گا جس کو ان کی طلب ہوگی. ہم نے ابھی مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر، ان کے میں نے کئی ایک انٹرویو پڑھے ہیں. ان کا ایک رسالہ آتا تھا اور نسیم ہدایت کی جھوکے کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے. تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی، کس کس راستے سے گزر کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اس میں اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مطلب کوئی زندگی میں ایک حادثہ رونما ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے قرآن کی طرف، مطالعے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، قرآن کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. آج مسلمان دعوت دے رہا ہے کدھر، اور دعوت کے فریضے کون انجام دے رہا ہے؟ تو وہ کہنے والوں نے اکثر عموماً یہی بات کہی کہ ہم نے پھر اس کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا، ہم نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا. اکثر انٹرویو میں یہی بات لوگوں کی ہے کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور ہم کو جو ہے پھر ہدایت ملی. تو یہ قرآن ہے ہی ایسی کتاب، یہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے کہاں تک فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہماری اپنی، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں تو یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے. کسی کا کچھ بننے بگڑنے والا نہیں، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہی بننے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمت کی شکایت کریں گے اپنے رب سے کہ اللہ میرے رب نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا باپ تو کہتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ عمر تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تو لے کر اونٹ چرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھوکے پیٹ ویسے ہی واپس لے کر آ جاتا ہے، تو اونٹ نہیں چرا پاتا تو زندگی اپنی کیسے بتا پائے گا، کیسے گزارے گا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کتاب کو تھاما اور اس کی ہدایت کو ہدایت سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا تو وہ عمر نے پھر اونٹ تو چھوڑیے انسانوں کو چرایا. پھر اس کے بعد عدل کی مثال ایسی قائم کی کہ مثال دی جاتی ہے جب کہیں عدل کا نام آتا ہے، عدل انصاف کا، تو کس کا نام آتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. تو دوستو یہ ایسی کتاب ہے جو زندگی کو تبدیل کر دینے والی ہے. آج ہم نے بھی اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے. ابھی جب سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مطالعہ چل رہا تھا خلاصے کے طور پر، تو میں نے یہ کہا تھا کہ انفرادی طور پر اس کا مطالعہ ضرور کریے گا. میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کتنے لوگوں نے سورہ توبہ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مطالعہ کیا ہے؟ جس نے 10 آیتوں کا مطالعہ کیا وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں. جس نے 10 آیتیں پڑھی ہوں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں. دیکھ لیں گھوم کر ایک بار جائزہ لے لیں. ایک صاحب جو ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، 2. جس نے 10 آیتوں کا ترجمہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں. 2 لوگ ہیں صرف. میں نے کس ضمن میں وہ بات کہی تھی کہ آج ہمارے حالات کیسے چل رہے ہیں، ہمارے حالات کیسے چل رہے ہیں. ہر شخص فکر مند ہے اس کے لیے کہ بہت خراب حالات ہیں مسلمانوں کے، بہت خراب حالات ہیں مسلمانوں کو. یہ 2 صورتیں مسلمانوں کے حالات تبدیل کیسے ہوں گے وہ بتا رہی ہے. یہ دونوں صورتیں حالات تبدیل کیسے ہوں گے وہ بتا رہی ہیں. ہر شخص حالات کا رونا رو رہا ہے، لیکن جہاں اس کا حل بتایا جا رہا ہے کوئی اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف 2 فرد ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اتنی بڑی مسجد میں. تو حالات ہمارے کیسے تبدیل ہوں گے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے تبدیل ہو جائیں گے؟ ہماری تو چاہت ہی نہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں. اگر چاہت ہماری ہوتی
کہ اللہ ہمیں پھر وہ عروج، وہ ترقی اور وہ منزل عطا کرے جو پہلے تھی، تو پھر ہم اس کا حل ڈھونڈتے. ہم نے تو ڈھونڈا ہی نہیں. توجہ دلانے کے بعد بھی جو ہے 10 آیت کا مطالعہ ہم نہیں کر سکے کہ لاؤ دیکھیں کھول کر اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیسے ہمارے حالات تبدیل ہوں گے. تو اللہ کے رسول شکایت نہیں کریں گے اپنے 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 رب سے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، یہاں پر کہلوا دیا اللہ رب نے اپنے رسول سے. کیا ہم نے چھوڑا ہوا نہیں ہے؟ 10 آیت کا مطالعہ ہم نہیں کر سکے؟ حیرت ہے اور افسوس ہے ہماری اپنی زندگی پر. جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے انہی کو ہدایت دیتا ہے. تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہوا تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم بھی اپنے حالات کو، اللہ نے کہا کہ قوموں کے حالات تبھی تبدیل ہوتے ہیں جب قومیں اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں، فکر مند ہوتی ہیں اور اس کے حساب سے اپنا لاہی عمل طے کرتی ہیں. ہم نے تو سوچا ہی نہیں، تو حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ صرف زبانی جمع خرچ سے تو کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. قارون کا تذکرہ اس سورہ میں آیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا تھا. کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھیں. ابھی اگر یہ پوچھا جائے کہ کتنے پارے کی تلاوت کی، تب سے اب تک جو ہے کم سے کم کوئی ابھی کوئی بولے گا 1 ختم کر لیا، کوئی بولے گا 2 قرآن مکمل کر لیا، کوئی 20 پارے کی تلاوت کر چکا ہوگا. لیکن 10 آیت کا ترجمہ ہم نہیں دیکھ سکے. حیرت ہوتی ہے، تعجب کی بات ہے. مگر باغی ایسا تھا کہ فرعون سے جا ملا تھا، کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے، اور ایسا مبارک مہینہ چل رہا ہے کہ رشتہ بار بار یہ ہمیں خطبوں کے ذریعے، جمعہ کے خطاب کے ذریعے، درس کے ذریعے اور اس خلاصے کے ذریعے یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن سے کتنا گہرا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رمضان کو مبارک مہینہ کیوں بنایا؟ رمضان شروع ہونے کے 3 ہفتہ پہلے سے اس مسجد میں اس بات پر خطاب ہو رہا ہے کہ یہ فضیلت اس مبارک مہینے کو کیوں عطا کی گئی. واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی کہ اس لیے اس مبارک مہینے کو یہ مبارک مہینہ بنایا گیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. کس کے لیے نازل کیا قرآن؟ یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے. ہم نے کیا ہدایت اس سے لی؟ کچھ نہیں، زیرو، صرف پڑھ لیا بس. قارون کا تذکرہ اس سورہ میں آیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا تھا. کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھیں. ایک بار قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دولت پا کر بھول نہ جاؤ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا. کہنے لگا یہ مال و دولت میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ کیا اسے علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھے، مگر خدا نے انہیں برباد کر دیا. مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. قارون ایک روز بڑے طمطراق سے قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیاوی زندگی پر فریفتہ تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے، خدا کا عطا کردہ ثواب اہل ایمان و صاحب عمل کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ درجہ برداشت کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو ملتا ہے. آخرکار خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا اور کوئی اسے بچا نہیں سکا، نہ وہ خود بچ سکا. جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. خدا کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے.
سورہ کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما برداری اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جا رہے تھے، کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانہ میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلہ میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلا والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس جملے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ مکہ کے کافر قرآن پڑھتے تھے۔ ان کو کیسے پتا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے؟ پڑھتے تھے تبھی تو پتا ہے۔ مثلاً والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں یہی تو لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہاں مانو؟ اس کا جواب دیا گیا ہم نے ہی انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اس طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلہ کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم تو ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی ایک بوجھ اپنی گمراہی کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے جھوٹ گڑھنے کی باس پرس ہوگی جسے انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد و ثمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام پر کیسی کیسی سختیاں گزری اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قصوروں کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو کہ آخرکار ان کی شامت آ کر رہی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ میرے عزیز مصلیان کرام، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی کہا کہ ہم نے اس کتاب کو تھاما تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عروج عطا کیا۔ کیسی قوم تھی وہ کہ جس پر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، قبائلی طریقہ انداز تھا ان کا، کوئی بادشاہ ان پر حکومت، ایسے بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ کوئی اپنی رعایا بنانے کے لیے نہیں تیار تھا ان کو۔ اور ایسی بگڑی ہوئی قوم نے جب اس کتاب کو اٹھایا اور اس کی ہدایت کو ہدایت سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا تو پھر اللہ نے کیسے نوازا اس کو، کیسے نوازا کہ پھر وہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگ گئے۔ تو ہم بھی اگر اس کتاب کو اللہ کی ہدایت سمجھ کر تھام لیتے ہیں تو یہ کتاب ایسی ہے جس سے اس کا رشتہ جڑ گیا، جس نے بھی اپنا رشتہ جوڑ لیا اس کو اس کتاب نے بلند کر دیا۔ ایک کپڑا اگر جو ہے نا اس سے اس کی نسبت جڑ جاتی ہے، جو ہم اس کے اوپر جس میں ڈال کر رکھتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جسدان کہتے ہیں نا، کیا حیثیت ہے اس کپڑے کی؟ اسی تھان میں سے ایک کپڑا آیا جو گندگی
صاف کر کے پھینک دیا گیا، اور اسی تھان کا کپڑا اگر وہ جزدان بن گیا تو آپ نے پھر اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کیوں رکھ لیا؟ کیونکہ اس سے نسبت جڑ گئی، اس کتاب سے اس کی نسبت ہو گئی، اس کا جزدان بن گیا۔ وہ ورق کا حال دیکھ لیں، جس نے اس کو یاد کیا، جس نے اس کی تعلیم دی، آپ نے اس کو کیا مقام دیا؟ سر پہ بٹھایا آپ نے۔ ایک چھوٹے بچے کو آپ نے اپنے آگے کھڑا کر دیا۔ کیوں کھڑا کر دیا آپ نے اپنے آگے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کچھ نہیں، صرف اس نے اس کا حامل ہے، وہ اس کو یاد کیا، آپ نے اپنے آگے کھڑا کر دیا اس کو۔ تو جب ہم اس کو تھام لیں گے، ہم خود جب اس کو تھام لیں گے تو پھر اللہ ہمیں پیچھے کر دے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، دوسری قوموں کا محکوم بنائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے ابھی سے اپنا رشتہ اس سے مضبوط کر لیں، عہد کر لیں، پڑھیں 2 4 آیتیں۔ کچھ بھی دیکھو، بہت مشکل کام آج نہیں ہے، ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے، کوئی ایک قرآن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہم موبائل میں دیکھتے کرتے ہی جاتے ہیں، قرآن ہی کھول کر پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے ایک بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کا معمول ہے وہ نماز بیٹھ کر وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ تلاوت اگر کر رہے ہیں، کچھ قرآن کچھ آیتوں کے ترجمے بھی پڑھ لیں ساتھ میں، کچھ مشکل ہے ہی نہیں۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں، اب تو آپ کے پاس یہ جواز بھی نہیں کہ مجھے وہ زبان نہیں آتی۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں قرآن فراہم ہے، موجود ہے، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔